السلام علیکم۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈان ایڈیٹوریل کی بات کریں گے۔ مارچ 31 2023 کا ایڈیٹوریل ہے جس کا ٹائٹل ہے ہنگر پینگس۔ پینگس کسے کہتے ہیں؟ پینگس کہتے ہیں درد کی ٹھیس کو، ٹھیک ہے۔ ہنگر پینگس یعنی بھوک کی وجہ سے درد یا بھوک کا درد کی ٹھیس، ٹھیک ہے۔ سو لیٹس ڈائیو انٹو اٹ۔ A recently released report by two UN agencies should serve as a wake-up call to the ruling elite. That is, if they can spare some time from their Machiavellian bickering to think about the welfare of millions of ordinary Pakistanis. یہاں پہ جو میکیویلین ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شاطرانہ یا دو رخا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو بکرنگ ورڈ ہے اسے تو جھگڑے، اس کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا، فائٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پورے کی بات جو مطلب یہ ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ اقوام متحدہ کی دو ایجنسیوں کی حال ہی میں جاری کردہ رپورٹ کو حکمران طبقے کے لیے ایک ویک اپ کال کے طور پر کام کرنا چاہیے۔ یعنی اگر وہ اپنی شاطرانہ جھگڑے سے کچھ وقت نکال کر لاکھوں عام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچیں یا اس کے بارے میں سوچ سکیں۔ According to the Hunger Hotspots, FAO-WFP Early Warnings on Acute Food Insecurity Report، یہ ایک فوڈ انسیکیورٹی رپورٹ ہے، اس پوری کا نام یہ ہے، اس کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ ہنگر ہاٹ اسپاٹس FAO-WFP Early Warnings on Acute Food Insecurity، یہ اس رپورٹ کا ٹائٹل تھا۔ اس میں کیا ہوا ہے کہ پاکستان ہیز بین ڈیزگنیٹڈ اے کنٹری آف ویری ایکیوٹ of very high concern where food insecurity is concerned۔ اس رپورٹ کے مطابق یا اس رپورٹ میں یہ شو ہوا ہے کہ پاکستان کو انتہائی تشویشناک ملک قرار دیا گیا ہے جہاں غذائی عدم تحفظ کا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ فوڈ انسیکیورٹی بہت زیادہ ہے۔ It is grouped with states such as Ethiopia, Kenya and Syria۔ اسے ایتھیوپیا، کینیا اور شام جیسی ریاستوں کے ساتھ گروپ کیا گیا ہے۔ The study lists the three main factors of fueling food insecurity as the economic and political crisis, along with the aftermath of the last year's massive floods۔ یہاں پہ بات یہ ہوئی ہے کہ اس مطالعے میں تین اہم عوامل کی فہرست دی گئی ہے جو خوراک کی عدم تحفظ کو ہوا دیتے ہیں، جو کہ اقتصادی اور سیاسی بحرانوں کے ساتھ ساتھ گزشتہ سال کے بڑے سیلاب کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ It notes that Pakistan has to pay around $77.5 billion in external debt over the next few years, even though its coffers are nearly empty. And there is no sign of a quick economic recovery۔ کوفرز کسے کہتے ہیں؟ خزانے کا صندوق یا خزانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا صندوق کو بھی کہتے ہیں کوفر۔ تو یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ نوٹ کرتا ہے کہ پاکستان کو اگلے چند سالوں میں تقریباً 77.5 بلین ڈالر بیرونی قرض ادا کرنا ہوں گے، حالانکہ اس کے خزانے تقریباً خالی ہیں اور فوری اقتصادی بحالی کے کوئی آثار نظر ہی نہیں آتے۔ It predicts that the political crisis and civil unrest are likely to worsen as elections draw close۔ یہ پریڈکٹ کرتا ہے، یعنی یہ پیشن گوئی کرتا ہے کہ اس نے پیشن گوئی کی ہے کہ انتخابات کے قریب آنے کے ساتھ ہی سیاسی بحران اور شہری بد امنی مزید بڑھنے کے امکان ہیں۔ Indeed، در حقیقت high inflation has hammered the budgets of the working and lower middle classes, while even financially more secure segments of society have had to tighten their belts significantly۔ در حقیقت اونچی مہنگائی نے یا بہت زیادہ مہنگائی نے محنت کش اور نچلے متوسط طبقوں کے بجٹ کو نقصان پہنچایا ہے، جبکہ معاشی طور پر معاشرے کے زیادہ محفوظ طبقات کو بھی اپنی جو بیلٹ ہے اسے خاصے تنگ کرنا پڑا ہے، یعنی ان کا جو سرکل ہے، جو ان کا سارا وہ طور طریقہ ہے اسے تھوڑا سا کم کرنا پڑا ہے، تھوڑا سا کنزرو کرنا پڑا ہے۔ Even before its political and economic woes moved into a debilitating public crisis, the country was battling food insecurity۔ woes کہتے ہیں نا مشکلات کو، اور جو موفڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چینجنگ سموتھلی، مطلب
چینج ہونا نا، تبدیل ہونا، آرام آرام سے تبدیل ہونا. تو یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ایون بیفور، مطلب اس سے بھی پہلے کہ اس کی سیاسی اور معاشی پریشانیاں ایک کمزور پولی کرائسس میں تبدیل ہو جائیں، ملک غذائی عدم تحفظ سے لڑ رہا تھا. مطلب وہ بہت پہلے سے لڑ رہا تھا نا، پولیٹیکل اور اکنامک وار سے بھی پہلے سے. As per WFP figures, millions of people are undernourished while nearly half of under 5 children are stunted. WFP جو رپورٹ ہے اس کے اعداد و شمار کے مطابق لاکھوں لوگ غذائی قلت کا شکار ہیں، جبکہ 5 سال سے کم عمر کے تقریباً نصف بچوں کی نشوونما، بہت زیادہ نشوونما میں کمی ہے، وہ بہت سٹنٹڈ ہے. ٹھیک ہے، ان کی صحیح سے نشوونما نہیں ہو پا رہی. ویسٹنگ ان ینگسٹرز از آلسو اے میجر پبلک ہیلتھ چیلنج. نوجوانوں میں بربادی بھی صحت عامہ کا ایک بڑا چیلنج ہے. A state bank study says that amongst the main factors impacting food security is poor access, which means the poorest cannot afford to buy food, as well as import dependence of certain food items. یہاں بھی بات ہو رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک کیا کہتا ہے. ایک تحقیق، اسٹیٹ بینک کی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ غذائی تحفظ کو متاثر کرنے والے اہم عوامل میں ناقص رسائی ہے، جس کا مطلب ہے کہ غریب ترین افراد خوراک خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور ساتھ ہی بعض غذائی اشیاء کی درآمد پر بھی انحصار ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کے بعد بات یہ ہو رہی ہے when the economy is heading south and the rupee is nosediving, buying expensive commodities from global market become a Herculean task. یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے نوز ڈائیونگ. نوز ڈائیونگ کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے مطلب گھوتا لگانا. ٹھیک ہے، اور ہرسولین صبر آزما یا بہت ہی مشکل، بہت ہی ٹف. ٹھیک ہے، اس ٹاسک کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے، ہم کہاں پہ تھے when the economy is heading، مطلب ایک ایسی سچویشن جہاں پہ ہم جو ہیں، جو ہماری اکانومی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، ہیڈنگ ساؤتھ، ساؤتھ کی طرف جا رہی ہے. اینڈ روپی از نوز ڈائیونگ، جو ہمارا روپیہ ہے وہ گھٹ رہا ہے. عالمی منڈی سے مہنگی اشیاء خریدنا ایک مشکل کام بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، there are no quick or easy answers to how food insecurity can be tackled. The fact is that the crisis has been decades in the making. ٹھیک ہے، اس کی کوئی فوری یا آسان جواب نہیں ہے کہ خوراک کی عدم تحفظ سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بحران کئی دہائیوں سے جاری ہے. The elite، ہمارے جو اشرافیہ ہے یا ہمارے جو حکمران ہیں، uninformed and civilian are not familiar with hunger, which is why they are least concerned if millions of people in this country cannot afford to eat. ہمارے جو اشرافیہ ہے، وردی والے اور عام شہری بھوک سے واقف نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ کم از کم فکر مند، وہ کم از کم یعنی بہت کم فکر مند ہیں کہ اگر اس ملک کے لاکھوں لوگ کھانے کے متحمل نہیں ہیں، انہیں کھانے کو نہیں مل رہا. Numerous solutions have been mooted. mooted کا مطلب ہوتا ہے بحث طلب. ٹھیک ہے، strengthening social safety nets, population control, improving agricultural yields, aiming for food autarky, etc. autarky کہتے ہیں خود کفیل کو. ٹھیک ہے، تو باقی یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ بہت سارے حل پیش کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، نیومرس سولوشنز، بہت سارے حل پیش کیے گئے ہیں. سماجی تحفظ کے جال کو مضبوط بنانا، آبادی کنٹرول، زرعی پیداوار کو بہتر بنانا، کھانے کی خود مختاری کا مقصد. ٹھیک ہے، ایٹسٹرا. اسی طرح کے اور بھی بہت سارے. Ultimately, the rulers can ignore the food security crisis at their own peril and be ready to explain the hungry and desperate why they cannot provide bread for their children. Peril کہتے ہیں ڈر کو. ٹھیک ہے، یہاں پہ پوری بات یہ ہو رہی ہے کہ بالآخر حکمران خوراک کی حفاظت کے بحران کو اپنے خطرے سے نظر انداز کر سکتے ہیں اور بھوکے اور مایوس لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے روٹی کیوں فراہم نہیں کر سکتے. آرٹیکل یہیں تک تھا. ہم اس کے کچھ ورڈز دیکھتے ہیں. بکرنگ، بکرنگ کہتے ہیں جھگڑے کو. ٹھیک ہے، یہ ورب ہے
آرگیو، فائٹ اس کے سنونمس ہیں. آئی ایم ٹائرڈ آف دیئر کانسٹنٹ بکرنگ، کہ میں ان کے مسلسل جھگڑے سے تنگ آ چکی ہوں. واز، پریشانیاں، یہ ناؤن ہے. مائزری، سورو، ٹھیک ہے، اس کے سنونمس ہو گئے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایڈ ٹو یور واز، کہ ہم آپ کی مشکلیں نہیں بڑھانا چاہتے. ہرسولین صبر آزما کو کہتے ہیں، یہ ایڈجیکٹو ہے. ڈیفیکلٹ، کرجیس، ٹھیک ہے، یہ اس کے سنونمس ہیں. یہاں پہ ڈیفیکلٹ، سوری اٹ از اے مسٹیک، DIFFICULT. آئی وش ہم ویل ان ہز ہرسولین ٹاسک. میں اسے نیک خواہشات کی تمنا کرتی ہوں اس کے لیے، اس کے صبر آزما ٹاسک میں، ٹھیک ہے، صبر آزما کام میں. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. تھینک یو.